پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، آج شالطیب ٹاؤن ملیر ضلع ملیر کراچی میں 3 سے 4 ہزار لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے اور پولیس کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی کیا وجوہات تھی؟ یہ بول نیوز کا ایک 20-25 سیکنڈ کا کلپ ہے، آپ اس کو سن لیں۔ اس کے بعد وہاں پر کیا مسئلہ ہوا وہ تفصیلاً پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، کراچی میں ایم ڈی اے کی 137 ایکڑ زمین پر قبضے کے خلاف ادارے متحرک ہو گئے۔ اصل الاٹیز نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ادارے جاگ گئے۔ 2 ایکڑ زمین کا گوٹھ 137 ایکڑ تک غیر قانونی طریقے سے پھیل گیا۔ میں اس زمین کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ زمین نیشنل ہائی وے پر لانڈی جیل ملیر سے شروع ہوتی ہے، اس کا جو فرنٹ ہے، اور فاسٹ یونیورسٹی تک اس کا فرنٹ ہے، جو کہ تقریباً 2 کلومیٹر تک بنتا ہے، اور اس کا جو بیک سائڈ ہے وہ ملیر ندی سے جا کر ملتا ہے۔ یہ ٹوٹل زمین 137 ایکڑ ہے۔ اب اس زمین کے اوپر موجودہ وقت میں 814 RCC مکانات ہیں، 2425 اس پہ دوسرے مکانات ہیں۔ اس میں 17 مساجد ہیں، مدارس ہے، 2 سکول ہیں، 9 2 امام بارگاہ ہیں، اور اس پہ جو کیٹل باڑا ہوتے ہیں، جو مویشیوں کی باڑے ہوتے ہیں، اس میں 61 اس کے اوپر یہ ہے، ویئر ہاؤسز ہے 10، اس کے اوپر جو ہے میڈیکل سینٹر ہے 3، ایون اس کے اوپر 3 فلور مل ہے، 9 اس کے اوپر ہوٹل ہے، 516 اس کے اوپر دکانیں ہیں۔ یہ زمین کے ڈی اے کی زمین تھی۔ کے ڈی اے نے اس میں سے کچھ لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیے تھے۔ اب مسئلہ وہاں سے شروع ہوا کہ ایک خاتون ہے جس کا نام حسنہ ہے، اس کے ایک پلاٹ الاٹ ہوا تھا۔ وہ کافی عرصے کے بعد جب اس علاقے میں آئی ہے تو اس کے پلاٹ کے اوپر کسی نے مکان بنایا تھا اور وہ پلاٹ خالی نہیں پڑا تھا۔ اس نے سندھ ہائی کورٹ میں کیس کیا اور سندھ ہائی کورٹ سے اس نے درخواست کی کہ جی میرے پلاٹ پہ کسی نے قبضہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی ایم ڈی اے کو بلایا۔ ڈی جی ایم ڈی اے سے جب اس نے پوچھا کہ اس خاتون کا پلاٹ اس کو دیا جائے تو ڈی جی ایم ڈی اے نے یہ جواب دیا کہ یہ ٹوٹل 137 ایکڑ زمین ہے جو کہ پوری کی پوری جس پر قبضہ ہو چکا ہے، اور ابھی اس کے اندر کوئی بھی پلاٹ خالی نہیں ہے، تو جس پر سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ یہ تمام جتنے بھی اس کے اوپر غیر قانونی طور پہ لوگ آباد ہے، ان کے مکان دکانیں جو بھی ہے وہ گرا دے اور یہ سرکاری زمین ان سے خالی کیے جائے۔ لیکن اس زمین کی یہ حقیقت تھی کہ شالطیب جب 1979 میں ریز ہوا شالطیب ٹاؤن ڈسٹرکٹ ملیر میں، تو یہ زمین کے ڈی اے سے ایم ڈی اے کے انڈر چلی گئی، ملیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر چلی گئی۔ اس کے بعد اس زمین میں 2 ایکڑ زمین پر، اس 137 ایکڑ میں 2 ایکڑ پر یوسف عرفانی گوڈ بی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ریگولرائز کروایا تھا۔ اب چونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا، ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری سندھ کو بھی بلوایا تھا اور ڈی جی ایم ڈی اے کو بھی کال کیا تھا۔ اس میں 23 نومبر اس کے اندر ہیئرنگ تھی، جس پر چیف سیکرٹری تو پیش نہیں ہوئے تھے لیکن ڈی جی ایم ڈی اے جو ہے وہ پیش ہوئے تھے۔ اب اس کے اندر ڈیٹ کل کا فکس ہے 30 نومبر، اور جسٹس ندیم اختر جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے، انہوں نے یہ برہمی کا اظہار بھی کیا تھا کہ جب میں نے آرڈرز دیے تھے کہ اس خاتون کو یا تو دوسرا پلاٹ دیا جائے یا اس کو کمپنسیشن دی جائے، اور پلس جو میں نے آرڈرز دیے تھے کہ وہ سرکاری زمین اب خالی کرے، تو چیف سیکرٹری کہاں پر ہے کہ ابھی تک میرے آرڈرز پہ جو ہے کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ تو اس نے پھر یہ آرڈر جاری کر دیا تھا کہ 30 نومبر کو دوبارہ ہیئرنگ ہوگی، جس میں پرسنلی چیف سیکرٹری سندھ اور ڈی جی ایم ڈی اے پیش ہوں گے اور وہ مجھے پروگرس بتائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ شالطیب کے اندر آج اسی زمین 137 ایکڑ زمین پہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن تھا، جس میں 3-4 ہزار عوام جو ہے وہ باہر نکلے اور پولیس اور اینٹی انکروچمنٹ اور ایم ڈی اے کے عملے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے مکانات گرانے نہیں دیے،
کیونکہ اس علاقے میں اب ایک مکان کم از کم 1 کروڑ روپے سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین بڑی قیمتی ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ 137 ایکڑ زمین، اس پر عوام نے تو قبضہ نہیں کیا۔ کراچی کے اندر جو بھی سرکاری زمینیں ہیں جہاں پر مکان بنے ہیں یا سوسائٹیز بنے ہیں، وہ تو جو پولیٹیکل یہاں پر لیڈرز ہیں ان کی ملی بھگت، ان کے ساتھ لینڈ گریبرز پلس ریونیو ڈپارٹمنٹ، MDA، KDA، ان تمام کی ملی بھگت سے زمین ایک لینڈ گریبر کو الاٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس زمین کے اوپر وہ عوام پر فروخت کیا جاتا ہے فلیٹوں کے شکل میں، اور غریب عوام اس کے اوپر اپنے لیے مکانات تعمیر کرتے ہیں۔ اس میں غریب عوام کا تو کوئی جو ہے نا جرم نہیں ہے، وہ تو پراپر ان لوگوں نے ڈاکومنٹیشن جاری کی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے اوپر اپنے لیے پلاٹ خریدتا ہے اور بڑی مشکل سے پوری زندگی کا جمع پونجی اس میں خرچ کر کے اپنے لیے مکان بنا دیتا ہے۔ تو اب چیف جسٹس صاحب نے اس پورے علاقے میں جتنی بھی مکانات ہیں RCC ڈبل ٹرپل سٹوری مکانات اس کے اندر بنے ہوئے، یعنی عوام کی پوری زندگی کی جمع پونجی اس کے اندر خرچ ہوئی ہے، ان کو گرانے کا آرڈر دے دیا۔ جیسے کراچی میں پچھلے دنوں نیسلے ٹاور کا آرڈر دیا تھا، اور اس سے بھی کافی سارے لوگ بے گھر ہو گئے تھے۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کو بجائے ان مکانات کو خالی کرانے کے، کراچی کے اندر کم سے کم اس وقت تک 5000 ایکڑ سرکاری زمین پر لینڈ گریبر قبضہ کر چکے ہیں اور ان کو فروخت کر چکے ہیں، اور اس میں ایسی زمینیں بھی شامل ہے جس میں 1 ایکڑ زمین کی 20 کروڑ روپے تک ریٹ چل رہا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب کو اس سے میری گزارش ہے کہ یہ جو لینڈ گریبرز ہے، یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، MDA ہے، اس کے بعد KDA ہے، ان سے آپ پوچھ لیں کہ یہ گورنمنٹ کی زمینیں آپ کس قانون کے تحت لینڈ گریبرز کو الاٹ کر رہے ہیں، جو کہ آگے پبلک کے اوپر مہنگے داموں جو ہے بیچتے ہیں، تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو۔ یہ جو مکانات بنے ہیں اس زمین کے اوپر، ان کو تقریباً 20 سے 25 30 سال ہو گئے، تو اس وقت ان کے مکانات گرانا اور 3-4 ہزار لوگوں کو بے گھر کرنا اور ایک آدمی کی کم از کم 1.5-2 کروڑ روپے کا نقصان کرنا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے۔ مزید یہ جو 5000 ایکڑ زمین اس کراچی میں کس کراچی کے حصوں میں لینڈ گریبروں کو اسی طرح ملی بھگت سے الاٹ ہوئی ہے، اور اس کے اوپر سوسائٹیز اور پلاٹنگ ہوئی ہے، اور کروڑوں روپے اس میں کمائے گئے ہیں، اور کروڑوں روپے ان جن کا آشیرواد ہوتا ہے سیاسی لیڈرز کا، ان کی جیبوں میں بک گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں مزید دوسرے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔